السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ سبحانہ و تعالی دن اور رات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے اہل بینا و دانش کے لیے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ موسم گرما میں تھے اور شدید حرارت محسوس کر رہے تھے، اور آج ہم موسم سرما میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 موسم پیدا کیے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینوں میں 360 دن قمری ہیں اور 365 دن شمسی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 موسم بنائے ہیں۔ ایک موسم گرما ہے، ایک موسم سرما ہے، ایک موسم بہار ہے، اور چوتھا موسم خزاں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بإذن اللہ عز و جل، بحمد اللہ تعالی و توفیقہ، بفضل اللہ تعالی و برحمتہ، ہم شریعت مطہرہ کے احکام بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سردی کے احکام و مسائل بیان کرنے سے پہلے صحیح البخاری کی روایت ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ آج کے دور میں یہ جدید سائنس بھی بتانے سے عاجز ہے کہ یہ سردی اور جو گرمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ البتہ اس حقیقت کو آشکار کیا ہے تو وحی الہی نے کیا ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا۔ ایک مرتبہ آتش دوزخ نے، جہنم کی آگ نے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ اے پروردگار، آپ نے میرے اندر اس قدر حرارت رکھ دی ہے کہ میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ فأذن اللہ تعالی لها بنفسین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس موسم گرما میں اور دوسرا سانس موسم سرما میں۔ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من البرد، یہ جو تم سخت گرمی اور سردی محسوس کرتے ہو نا، تو یہ جہنم کے سانسوں کی وجہ سے۔ گویا کہ جہنم کے 2 سانس ہیں، ایک اندرونی ہے اور دوسرا بیرونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرما دے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات و خواتین، جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے بلکہ سردی کا عذاب بھی ہے۔ الحفیظ والامان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک بدن عطا کیا ہے،
جو کہ 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ اگر انسانی جسم میں درجہ حرارت اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ دونوں ہی خطرے کی علامت ہوتی ہیں اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درجہ حرارت کم ہو کر -6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جائے تو انسان کے جسم کا وہ حصہ گل سڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کر لیجئے کہ جہنم میں اتنی ہی سردی ہوگی کہ انسان کے جسم کا ذرہ ذرہ ریت کے ذرات کی مانند بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، الحفیظ والامان۔ اور پھر انسان وہاں پر موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے اس طبقے کا نام ہے زمہریر۔ جہنم کے اس طبقے کا نام ہے زمہریر۔ انسان موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ جہنم کے داروغے مالک کو کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، تو جواب آئے گا کہ تم جہنم ہی میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، دنیا میں حق تمہارے پاس آیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آئے، احکامات آئے، تعلیمات آئیں، لیکن تم اس کا انکار کرتے رہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثریت اسے ناپسند کرتی تھی۔ تو یہ ہماری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ یہ جو ہم سردی محسوس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ اسباب وہ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین، خاتم المعصومین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سردی سے بچاؤ کے لیے گرم لباس عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سردی سے بچاؤ کے لیے ہمیں لباس عطا کیا ہے۔ اسی طرح یہ سورج ہے جس کی تپش اور حرارت میں ہم اپنے آپ کو سیکتے ہیں اور ٹھنڈ سے، سردی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایماندار اور شکر گزار بندہ بنا دے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات و خواتین، جس طرح سردی سے بچاؤ کے لیے ہم خود بھی گرم ملبوسات، گرم مأکولات، گرم مشروبات استعمال کرتے ہیں اور اس تعلق سے فکر مند رہتے ہیں اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے اہل عیال کے بارے میں، تو اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو
جہنم ہے جس کی وجہ سے یہ گرمی اور سردی ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے بھی ان تدابیر کو اختیار کریں جو تدابیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بجا لائے۔ سلف صالحین كانوا يفرحون بقدوم فصل الشتاء ويقولون يا أهل القرآن طال ليلتكم لقراءتكم فاقرؤوا وقصر النهار فصوموا۔ سلف صالحین جب موسم سرما آتا تو خوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ مومن کی مسلم کی فصل بہار ہے، اس کے لیے یہ موسم بہار ہے، اور کہتے اے اہل قرآن تمہاری راتیں لمبی ہو چکی ہیں، لہذا تم قرآن مجید کی تلاوت خوب کرو، اور دن مختصر ہو چکے ہیں لہذا تم روزے رکھو۔ سردی کے احکام و مسائل میں ایک حکم یہ بھی ہے اسباغ الوضوء عند شدت البرد، باوجود اس کے کہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم وضو کریں اور مکمل وضو کریں۔ نماز ہر مسلمان مومن کے اوپر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض قرار دے دی گئی ہے، تو لہذا نمازوں کی پابندی اور نماز کے لیے جب وضو کریں تو خوب اچھے طریقے سے وضو کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قلنا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی بابت نہ بتلاؤں کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کے شدید حریص تھے کہ ہمیں ایسے اعمال معلوم ہو جائیں کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، معاف فرما دے اور ہمارے درجات بلند فرما دے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فوراً کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ سخت گرمی ہے، پانی گرم ہے، لیکن مکمل وضو کرنا اور اعضاء وضو کو خوب اچھی طرح مل مل کے دھونا۔ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود مکمل وضو کرنا اور اعضاء وضو کو خوب اچھی طرح مل مل کر دھونا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف چل کر جانا۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اس کے کہ لوگوں پر گرم پانی کا انعام فرمایا ہے، لیکن لوگ ٹھنڈ میں گرم پانی کے ہونے کے باوجود بھی مکمل طور پر سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے۔ وضو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے ان کی ٹھوڑی خشک رہ جاتی ہے، یا ان کے ہاتھ کی کوہنی خشک رہ جاتی ہے، یا پاؤں کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب وضو کیا تو وضو کے دوران بعض صحابہ نے جلد بازی کی وجہ سے اپنے کچھ اعضاء وضو کو خشک رہنے دیا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسبغوا الوضوء، اے لوگو وضو خوب اچھے طریقے سے کرو۔ ویل للاعقاب من النار، ویل ہے، تباہی ہے، جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے ان ایڑیوں کو جو وضو کے دوران خشک رہ جائے، یا پھر کوئی بھی عضو وضو جو خشک رہ جائے۔ لہذا
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھے طریقے سے کرے، اگرچہ کہ گرم پانی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی جب آپ وضو کر کے فارغ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈ تو آپ کو محسوس ہوگی، اس پر بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، لیکن وضو مکمل کریں اور نماز ضرور پڑھیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پوچھنا ہے، اور نماز پڑھیں سنت کے مطابق، اور نماز پڑھیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کیا اغراض و مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر نمازیں فرض قرار دے دی ہیں۔ سردی کے احکام و مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو رخصتیں اور آسانیاں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جرابوں پر، موزوں پر مسح کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی متواتر 40 حدیثیں ہیں موزوں پر مسح کرنے کی، اور جرابوں کو بھی انہی پر قیاس کیا جائے گا۔ ایک روایت میں جوربین کا لفظ بھی آتا ہے اور ایک روایت میں تساخین کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ افضل کیا ہے؟ کیا پاؤں کا دھونا افضل ہے یا جرابوں پر مسح کرنا افضل ہے؟ ایہما افضل؟ دیکھیے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے حسب حالت القدمین، جو بھی قدمین کی حالت ہے اس کے مطابق افضل ہوگا۔ اگر تو آپ نے پاؤں میں جرابیں نہیں پہنی ہوئی تو پھر پاؤں کا دھونا افضل ہے، اور اگر آپ نے مکمل وضو کر کے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا الحمدللہ اور اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے ہیں، اس کے بعد پاؤں خشک کر کے آپ نے جرابیں پہن لی، پھر جب اگلی بار آپ کو وضو کی حاجت ہوئی تو آپ نے اب افضل کیا ہے آپ کے لیے؟ تو راجح قول یہ ہے، اگرچہ کہ فقہاء کا اختلاف ہے لیکن ہم راجح کی بات کریں گے، جو اقرب الی الصواب ہے، اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، وہ یہ ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جائے، یہ افضل ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابوں پر، موزوں پر مسح کیا۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی تو پاؤں کا دھونا افضل ہے، اور اگر آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو جرابوں پر مسح کرنا یہ افضل ہے، بشرط یہ کہ آپ نے اول مرتبہ جرابیں پہننے سے پہلے مکمل وضو کیا اور دونوں پاؤں سنت کے مطابق دھوئے الحمدللہ۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ بات ہو رہی ہے پاؤں کو دھونے کی، جبکہ آپ نے جرابیں نہیں پہنی، اور جب آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور پاؤں دھونے کے بعد پہنی ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کی حاجت محسوس ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر 40 کے قریب متواتر حدیثیں ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے موزوں پر مسح کیا ہے، اور جرابوں کو بھی موزوں پر ہی قیاس کیا جائے گا، جیسا کہ سلف صالحین کا موقف اور منہج ہے۔ اور آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو افضل کیا ہے؟ افضل یہ نہیں جس طرح کے بعض حضرات و خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جرابیں اتار دو اور دونوں پاؤں دھو، نہیں، افضل یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرو۔ ہاں جرابیں نہ پہنی ہوں تو پھر آپ پاؤں دھو سکتے ہیں، اور پاؤں دھونے کے بعد وضو میں آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو اب افضل جرابوں کو اتار کر پاؤں دھونا نہیں بلکہ افضل جرابوں کے اوپر مسح کرنا ہے۔ لیکن اس بات کو جان لیجئے محترم حضرات و خواتین کہ جرابوں پر مسح کرنے کی کچھ شروط ہیں جو اہل علم نے بیان کی، من ابرزها ان یلبسهما علی طہارہ، کہ آپ نے جرابیں طہارت پر پہنی ہوں۔ طہارت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے مکمل وضو کیا سنت کے مطابق الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ جرابیں پہنے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ
सहाबी रसूल बयान करते हैं, कुन्तु फी सफरिन मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअहवैतु लिअनज़िअ खुफ़्फ़ई। मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफर में था। जब नमाज का वक़्त दाखिल हुआ, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू के लिए तशरीफ ले गए, तो मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने वुज़ू का पानी लेकर आपको वुज़ू करवाना चाहा। और उससे पहले फ़अहवैतु लिअनज़िअ खुफ़्फ़ई, मैं नीचे झुका प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक से मोज़े उतारने के लिए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दाइहुमा, इन्हें रहने दो, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, इसलिए कि मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना। तो ये पहली शर्त है कि आप मुकम्मल वुज़ू कर लीजिए और मुकम्मल वुज़ू करके अपने दोनों पाँव धो के फिर पाँव खुश्क कर लीजिए और उसके बाद आप जराबे पहन लीजिए। मिसाल के तौर पर आप सर्दी के मौसम में सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप वुज़ू कर लीजिए और वुज़ू करके दोनों पाँव धो के खुश्क करके जराबे पहन लीजिए। और फिर उसके बाद जब ज़ोहर के लिए आप वुज़ू करें, असर, मगरिब, इशा के लिए वुज़ू करें, तो आप अपनी जराबों पर मसह कर लीजिए। इसका ये मायना नहीं है अन्नहु ला यजूज़ु लुब्सुल जवारिब अला गैरि तहारा, कि अगर आपका वुज़ू नहीं है तो आप जराबे नहीं पहन सकते। आप जराबे पहन सकते हैं बगैर वुज़ू के भी, लेकिन फिर जब आप वुज़ू करेंगे तो चूंकि आपने वुज़ू करके जराबे नहीं पहनी, इसलिए आपको जराबे उतार कर अपने पाँव धोने होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप वुज़ू करके पाँव धो के जराबे पहनते हैं तो फिर जब आप दोबारा वुज़ू करेंगे तो आपको जराबे उतारे बगैर उन पर मसह करने की इजाजत है। दूसरी शर्त यह है, युश्तरतु अन यकूनल जौरबु ताहिरन मुबाहन, के जिस चीज की वो जराब बनी हुई है वो ताहिर हो, मुबाह हो। तीसरी शर्त यह है अन यकून सातिरन लिमहल्लि मा यजिबु गस्लुहु मिन अर्रिजलैन, के जराबें कदम के उतने हिस्से को ढांप दे जितने हिस्से को वुज़ू करते हुए धोना फर्ज है, जितने हिस्से को वुज़ू करते हुए धोना फर्ज है। यानी कि आजकल आपने देखा होगा शॉर्ट सॉक्स हैं, वो टखने से नीचे होती है, नहीं, टखने तक ढांप दे पूरे कदम को, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया वो अर्जुलकुम इलल कअबैन का है कि अपने दोनों कदमों को आपने टखनों तक धोना है। तो कम से कम जराब इतनी हो जो टखने तक पूरे पाँव को छुपा दे, उसके ऊपर आप मसाह कर सकते हैं। और इस बारे में हदीस सौबान है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमिरना अन नमसह अलल असाइबि वत्तसाखीर, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इजाजत दी है कि हम पकड़ियों पर और इसी तरह जराबों पर मसाह कर लिया करें। लेकिन यहाँ पर दो बातें ज़हन नशीन कर लीजिए। अव्वाबित अल्लाह युरा मिन वराइल जौरबी लौनुल बशरा, वाबित यह है कि जो जराबें आपने पहनी हैं, जो ज़ाब्ता उसूल है वो ये है कि जो जराब आपने पहनी हुई है उसके पीछे से जिल्द की रंगत नजर ना आए, उसके पीछे से जिल्द की रंगत नजर ना आए, और वो जराब हवा को रोकने वाली, मायना इतनी बारीक ना हो कि जिल्द की रंगत नजर आए और इतनी बारीक ना हो कि वो हवा को ना रोक सके। तो जराब मोटी होनी चाहिए जिसकी वजह से जिल्द की रंगत नजर ना आए, और इतनी मोटी होनी चाहिए कि जो हवा को रोके। अल्हम्दुलिल्लाह जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें सब लोग मोटी जराबें ही पहनते हैं, बारीक जराब कोई भी नहीं पहनता। अगर जराबों में छोटे मोटे सुराख हो तो कोई हरज नहीं है। ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा से वापसी पर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जराबें, उनके मोज़े फट गए, वो उसी पर मसाह करते रहे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मना नहीं किया। और मदीना तय्यबा में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अक्सरियत जो है वो माली एतबार से कमजोर थे, मफलूकुल हाल थे। इब्तिदा इस्लाम में जब वो हिजरतें कर कर आए, अपने दियार को, अपने वतन को छोड़ कर आए, हिजरतें करके मदीना तय्यबा पहुंचे, तो जब सर्दी का मौसम आता तो वो जिन मौसम पर जराबों पर मसा करते वो बस औकात फटे हुए होते। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें
منع نہیں کیا اور ایسی کوئی سختی نہیں فرمائی، نہ کوئی ایسی شرط بیان کی، نہ کوئی پابندی لگائی کہ جراب جو ہے بالکل بھی پھٹی ہوئی کہیں سے نہ ہو اور اس میں ایک اتنا سا بھی باریک سوراخ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے من الشروط للمسح على الخفين ان يكون المسح لمدة محددة شرعا، ان يكون المسح لمدة محددة شرعا، کہ جو آپ نے جرابوں پر مسح کرنا ہے یہ اس مدت کا تعین کرتے ہوئے کیا جائے جو مدت جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی کہ 72 گھنٹے ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ متى تبدأ مدت المسح، مسح کی مدت کا آغاز کب ہوگا؟ امن حین لبس الجوربین، کیا اسی وقت ہو جائے گا جب آپ نے جرابیں پہنی ہیں، یا کب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو اب مدت کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ مدت کا آغاز ہوگا جب آپ نے اول مرتبہ جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ جب آپ اول مرتبہ جرابوں کے اوپر مسح کریں گے تو یہاں سے مدت کا آغاز ہوگا، صرف وضو کر کے دونوں پاؤں دھو کے پاؤں خشک کر کے جرابیں پہننے پر مدت کا آغاز نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض حضرات و خواتین یہ سوچ رکھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ جرابیں پہن کر 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کس طرح؟ آپ غور کیجئے، باذن اللہ عز و جل ایک مثال کے ذریعے انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا سنت کے مطابق، دونوں پاؤں دھوئے اور اس کے بعد پاؤں خشک کر کے آپ نے جرابیں پہن لی، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ سردیوں میں چونکہ وقت مختصر ہو جاتا ہے، نمازوں کے درمیان دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ کا وضو برقرار ہے الحمدللہ۔ آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب بھی، عشاء بھی ظہر کے وضو کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ سو گئے، جرابیں نہیں اتاری۔ صبح فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کیا، مثال کے طور پر 5:30 پر، مثال کے طور پر 5:30 پر آپ نے وضو کیا۔ جب آپ نے 5:30 پر وضو کیا ہے تو آپ نے جرابوں پر مسح کیا۔ اب یہاں سے آپ کی مدت کا آغاز ہوتا ہے، اب یہاں سے آپ کی مدت کا آغاز ہوتا ہے جرابوں پر مسح کرنے کی۔ پھر اس کے بعد 24 گھنٹے ہیں آپ قیام کی حالت میں، تو مقیم کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کا تعین فرما دیا ہے، تو 5:30 سے آپ کی مدت کا آغاز ہوا، اگلے روز 5:30 تک۔ تو آپ نے اب میرے ساتھ گنیے کتنی نمازیں پڑھی الحمدللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 10 نمازیں ادا کی الحمدللہ۔ آپ نے جرابیں پہن کر کتنی نمازیں ادا کی؟ 10 نمازیں ادا کی ہیں۔ لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ صرف 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے طہارت کے تعلق سے، آپ مدت کا تعین کریں کہ کب اول مرتبہ آپ نے اپنی جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ جب اول مرتبہ آپ نے اپنی جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے تو یہاں سے مدت کا آغاز ہوا ہے، 24 گھنٹے آپ نے شمار کرنے ہیں اگر آپ مسافر نہیں ہیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ نے 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتوں کو شمار کرنا ہے۔ اور یہ ضروری ہے
کہ آپ مدت کا تعین کریں، اس لیے کہ اگر مدت اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ جرابوں پر مسح کرتے ہیں تو نہ آپ کا وضو صحیح ہوگا نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، لہذا اس بات کا خیال رکھیے۔ اور آخری بات اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی حیدر کرار خاوند فاطمہ بتول حسنین کریمین کے بابا جان رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابہ اجمعین فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین اسلام ذاتی رائے پر اور عقل پر عمل کرنے کا نام ہوتا تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم جرابیں پہنتے ہیں تو جرابیں پہننے کے بعد قدم کا نچلا حصہ زمین پر پڑتا ہے، لہذا مسح اس پر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دین اسلام عقل کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم پاؤں کی قدم کی بالائی حصے پر مسح کریں گے، نہ کہ قدم کے نچلے حصے پر مسح کریں گے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ کوشش کی ہے اس تعلق سے تمام مسائل کو بیان کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ علم کیسے حاصل کر لیا، تو کہتے ہیں بلسان سؤول وقلب عقول، سوال کرنے والی زبان اور سمجھ بوجھ رکھنے والا دل، کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم دیتے تو میں پوری توجہ سے بیٹھتا، بات کو سنتا، سمجھتا، اور جو سمجھ میں نہ آتا اس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں دریافت کر لیتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس ترجمان قرآن حبر امت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں اثنان لا يتعلمان، دو قسم کے لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، المستحی والمتکبر، ایک وہ جو شرم و حیا محسوس کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کے افراد کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طالب علم بنائے، علم حاصل کرنے والا، اور علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت اور تبلیغ دینے والا، اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا بنا دے، خیر کی چابیاں بنائے اور شر کے تالے بنا دے، جنتیوں کے اوصاف حسنہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، دوزخیوں کی بری صفات سے ہم سب کو بچا لے، ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔